الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محترم ناظرین، آج ہمارا دوسرا سبق ہے وراثت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس میں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو چھوٹے طبقے کے بھی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ یہ علم، یہ سبق سمجھ آ جائے گا. تو دوسرا سبق جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وراثت کے جو ارکان ہیں، جو شروط ہیں، جو اسباب ہیں، وہ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. تو وراثت کے ارکان جو ہیں، کیونکہ رکن جو ہوتا ہے کسی بھی عمل کا، کسی بھی عبادت کا، وہ پایا جائے گا تو وہ عبادت مکمل ہوگی. جس طرح نماز کے ارکان ہیں، تو نماز کا کوئی بھی ایک رکن رہ جائے تو نماز نامکمل ہوتی ہے. اسی طرح وراثت کے بھی کچھ ارکان ہیں، اگر وہ ارکان مکمل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک رکن بھی رہ جائے گا تو وہ وراثت مکمل نہیں ہوگی، وراثت کا وجود نہیں آئے گا. تو سب سے پہلا جو رکن ہے، اس کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے مورث، یعنی میت، جو آدمی فوت ہوا ہے یا کوئی بھی ہے میت، یا جو میت کے حکم میں ہو، یعنی کوئی آدمی گم ہو گیا تو اس کے گم ہونے کا کافی عرصہ گزر گیا، سال، 2 سال، 3 سال، اس کے بارے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے کہ کتنے سال بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی ایک آدمی اگر گم ہوا ہے. تو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے وارث. میت جو ہے، یعنی کوئی آدمی فوت ہوا ہے، اس کے بعد اس کے کچھ لینے والے بھی موجود ہوں، وارث موجود ہوں، تب جو وراثت ہے اس کا وجود آئے گا. اور تیسرا جو رکن ہے وہ ہے موروث، یعنی کہ میت کا چھوڑا ہوا ترکہ، جو مال سامان کی صورت میں، زمین کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، جس صورت میں بھی وہ چھوڑ کر گیا وہ موجود ہو تو تب ہی وراثت جو ہے وہ وجود میں آئے گی. یہ 3 رکن ہیں. پہلا ہے کہ میت یا میت کے حکم میں کوئی ہو، پھر اور دوسرا رکن ہے کہ وارث کا موجود ہونا. تیسرا رکن ہے کہ میت کا جو سامان یا زمین یا پیسہ وہ بھی موجود ہو. یہ ہو گئے رکن. اس کے بعد ہے شرط. شرط کا معنی کیا ہے؟ شرط کہتے ہیں کہ اس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود لازم نہ آئے، لیکن اس کے عدم سے کسی دوسری چیز کا عدم لازم آئے. تو یہ ہے شرط، یعنی اس کے عدم وجود سے دوسری چیز کا عدم لازم آئے. یعنی اگر وہ موجود نہیں تو وہ عمل بھی یا جس کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے، وہ شرط ملی ہوئی ہے، وہ بھی وجود نہیں ہوگی، موجود نہیں ہوگی. تو شرط جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز مکمل نہیں. لیکن اگر آپ نے وضو کیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں. تو اسی طرح وراثت کی بھی کچھ شروط ہیں. 3 شرطیں ہیں اس کی بھی. پہلی شرط یہ ہے کہ میت کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. جو بھی اس کے وارث بن رہے ہیں، جس صورت میں بھی، بیوی کی صورت میں، باپ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جس صورت میں بھی اس کے وارث بن رہے ہیں وہ زندہ. اور دوسرا یہ ہے، جو دوسری شرط ہے وہ ہے میت کی موت کا یقین ہو. یہ نہ ہو کہ ابھی یقین نہیں ہے، عدم یقین پر ہی اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دے. اور یہ بات بھی بہت ہمارے خاص طور پر پاک و ہند میں پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تک آدمی فوت ہی نہیں ہوا ہوتا، وہ پہلے ہی اپنے مال کو تقسیم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں نے وراثت تقسیم کی. یہ وراثت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ارکان بھی نہیں مکمل ہو رہے، شروط بھی مکمل نہیں. شرط یہ ہے کہ میت کی موت کا یقین ہو.
اب یہاں شرط تو نہیں پائی جا رہی، وہ جو باپ ہے، باپ ایسے کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں اولاد کو اپنا مال تقسیم کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے وراثت تقسیم کر دی، تو یہ وراثت نہیں کہیں گے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ میت کی موت کا یقین ہو، وہ مرا ہے، مرنے کے بعد اس کا مال ہم تقسیم کریں۔ اور یہ ہوئی دو شرطیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ موانع وراثت میں سے کوئی مانع نہ پایا جائے۔ آگے تفصیل سے بیان کرنے کی بجائے میں ابھی بیان کر دیتا ہوں مختصراً۔ موانع میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ غلام ہونا۔ اگر کوئی آدمی غلام ہے کسی کا تو وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح قتل، کوئی آدمی چاہے اپنے باپ کو قتل کر دے، اب بیٹا باپ کا وارث تو بنتا ہے، یا خامد بیوی کو قتل کر دے، خامد بیوی کا وارث بنتا ہے، یا بیوی خامد کو قتل کر دے، بیوی خامد کی وارث تو بنتی ہے۔ یہ جو بھی وراثت میں آگے بیان کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کون وارث بنتے ہیں کون نہیں بنتے۔ جو وارث بنتا ہے اب وہ جس کا وارث بنتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے کسی وجہ سے، یا وراثت مال کی لالچ کی وجہ سے اس کو قتل کر دیتا ہے، اب وہ وارث نہیں بنے گا، اس کو مال نہیں ملے گا اس کا، کیونکہ یہ معنی آ گیا ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہے؟ غلام ہونا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ قتل کر دینا۔ اور تیسرا اختلاف الدین، دین کا مختلف ہو جانا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں، کافر ہے، تو بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یا بیٹا مسلمان نہیں، کافر ہے، باپ مسلمان ہے، باپ بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو وارث بنتے ہیں لیکن ان میں اختلاف الدین آ چکا ہے، ان کا دین مختلف ہے، تو وہ وارث نہیں بن سکتے۔ اور آخری جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ولد الزنا، یعنی کہ کوئی بیٹا ہے، ماں کے بدن سے ہوا ہے، اب اس کی ماں نے کسی سے زنا کیا تھا، اس کے بدن سے ہوا ہے، اب یہ بیٹا زنا کا ہے، تو یہ جس کا بیٹا یعنی کہ جس کے زنا کرنے سے یہ ہوا ہے اب وہ یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ چار موانع۔ اور اس آخری بات جو رہ گئی ہے وہ ہے کہ اسباب، وراثت کے اسباب، کیونکہ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، تو یہ وراثت جو وجود میں آتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے نسب، یعنی کہ خونی رشتے کی وجہ سے، جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک نسبی قرابت ہے اس کے ساتھ، قرابت داری ہے، خونی قرابت ہے، خونی رشتہ ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ایک رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، اسی طرح جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ رشتے بنتے ہیں۔ آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کتنے وارث بنتے ہیں، باپ بیٹا، اس طرح جو وارث بنتے ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کی وجہ سے، جیسے کہ ایک آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہوا ہے، صحیح نکاح ہو گیا ہے، اب وہ خامد بن گیا ہے اور وہ بیوی بن گئی ہے، تو ان کی ایک نکاح کے سبب ہونا، یہ نکاح سبب بن گیا ہے وارث بننے کا۔ اب خامد بیوی کا وارث بن سکتا ہے، بیوی خامد کا، بیوی جو ہے وہ خامد کی وارث بن سکتی ہے۔ اسی طرح آخری جو ہے وہ ہے ولا، یعنی کہ آدمی نے غلام رکھا ہوا ہے، ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے، اب وہ غلام کا کچھ مال بھی ہے، کچھ دولت ہے، کچھ زمین ہے، جو بھی ہے سامان ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے غلام، تو یہ آدمی جو ہے جس نے غلام رکھا ہوا تھا وہ اس کے مال کا وارث بنے گا۔ یا اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے غلام رکھے ہوئے ہیں، یا ایک غلام رکھا ہے، وہ غلاموں کو آزاد کر دیتا ہے، اب غلاموں کا جو مال ہے وہ اس کا ہوگا، اس کا وہ وارث بنے گا آزاد کرنے والا، تو یہ ولا ہے۔ وما علینا